نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ کے سامنے ایک مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ بھی جو ہے ابھی اسی چند دنوں کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ذی الحج 9 ذی الحج قریب ہے اور یوم عرفہ کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے پوچھا جا رہا تھا کہ روزہ کس حساب سے رکھا جائے۔ آیا وہ یوم عرفہ جو سعودی عرب کے اندر جب سارے حجاج میدان عرفات کے اندر جمع ہوں گے، آیا اس دن کا اعتبار ہے یا ہمارے اپنے ملک کا اعتبار ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ صحیح مسلم، ابو داؤد شریف اور امام ترمذی، امام ابن ماجہ سب نے جو ہے ان کو روایات کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے کہ اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ بخش دے گا۔ فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور کئی حضرات جو ہے وہ کال کر کے پوچھ رہے تھے، تو اس حوالے سے جو ہے آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ عام طور پر ذہن کے اندر یہی ہے کہ حاجی چونکہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور وہ وہاں سعودی عرب کے اندر جو ہے چونکہ عرفات اور وہاں پر حجاج جمع ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ فقہاء نے، علماء نے 3 وجوہات ذکر کیے ہیں کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک تو جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب دکھایا گیا اور وہ اپنے بیٹے کو اس میں ذبح کر رہے تھے، تو وہ 8 ذی الحج کو وہ خواب دکھایا گیا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں تھوڑا تردد تھا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو پھر 9 ذی الحج کو دوبارہ وہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ یقین ہو گیا اور اس بات کی معرفت حاصل ہو گئی کہ اللہ جل شانہ ہی کی طرف سے ہے، تو چونکہ ان کو یہ معرفت 9 ذی الحج کو حاصل ہوئی، تو ایک وجہ تو یہ لکھی کہ اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج تمام کے تمام وہ 9 ذی الحج کو جو ہے وہ سکھائے تھے، تو اس دن 9 ذی الحج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی معرفت حاصل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ تو جو عام ہے، جس کو سارے جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو یوم عرفہ۔ تو ایک بات تو یہ پتہ چل گئی کہ یوم عرفہ کو صرف اس وجہ سے یوم عرفہ نہیں کہا جاتا کہ عرفات کے میدان میں جو ہے وہ حجاج جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس کی باقی بھی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ بات معلوم ہو گئی، تو اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آیا سعودی عرب کی جو رویت ہے، آیا وہ ہمارے لیے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور پیچیدہ مسئلہ ہے، مختصر عرض کروں گا کہ اس میں احناف کا راجح قول یہ ہے کہ وہ ممالک کہ جن کے طلوع اور غروب کے اندر جو ہے وہ فرق ہے، اور وہاں پر اوقات کے اندر جو ہے فرق ہے، تو اس میں ایک ملک کی رویت دوسرے کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ سعودی عرب اور ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح جو ہے اوقات کے اندر فرق ہے، تو جب فرق ہے تو پھر سعودی عرب کی جو رویت ہوگی وہ ہمارے لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جس طرح سعودی عرب کی نمازوں کے اوقات ہیں، تہجد، سحر، افطار، وہ ان کے اپنے وقت ہے، اسی طرح ہمارے اوقات جو ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو نمازیں ہیں ہم اس کے لیے سعودی عرب کے وقت کو معیار بنائیں۔ تو جس طرح نمازوں کے لیے ہم سعودی عرب کے وقت کو معیار نہیں بنا سکتے، اسی طرح قربانی، عید، روزہ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہم ان کو معیار نہیں بنائیں گے، بلکہ ہر ملک جو ہے وہ اپنا اعتبار کرے گا اس کے اندر۔ تو ایک بات جو ہے یہ ذہن کے اندر جو بنیادی چیز تھی، اس وجہ سے یہ فرق آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے بعض لوگ چونکہ اس مسئلے کو سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح اب جو مسئلہ ہے وہ یوم عرفہ کا ہے۔ تو یوم عرفہ جو 9 ذی الحج ہے، یہ ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک کے اندر جو 9 ذی الحج ہوگی وہ ہمارے لیے جو ہے یوم عرفہ ہوگا، اور اس دن ہمارے لیے روزہ ہوگا، چاہے اگرچہ اس دن سعودی عرب کے اندر عید ہی کیوں نہ ہو۔
لہٰذا سعودی عرب کے جو ممالک ہیں یا سعودی عرب کے جو لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے انہی کا اعتبار ہوگا، اور ہمارا جو ملک ہے ہم یہاں پاکستان کے اندر تو ہمارے لیے جو 9 ذی الحج ہے، اگرچہ سعودی عرب کے اندر وہ عید کا دن کیوں نہ ہو تو ہمارے لیے وہی 9 ذی الحج ہوگی، یوم عرفہ ہوگا، اور ہمارے لیے روزہ اسی دن جو ہے روزہ رکھنا ہوگا، اور ہمارے لیے فضیلت اسی دن کے لیے ثابت ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم ان کا اعتبار کریں ان کے اوقات کا تو پھر کئی ملک ایسے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی پیچیدگیاں لازم آئیں گی۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارا جو 9 ذی الحج ہوگا اور ہمارا عرفے کا جو دن ہوگا یہ آنے والا جو ہفتے کا دن ہے، تو اس دن جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ یوم عرفہ ہے، روزہ ہے، اور 9 ذی الحج ہے، اور اگر جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس دن روزہ رکھیں گے۔ باقی آخری بات جو علماء نے لکھی ہے اور کافی بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے مشرق میں رہتے ہیں یا مشرقی ممالک جو ہیں، ہماری تاریخ ایک دن پیچھے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر جو ہے چونکہ ذی الحج کے ہر دن کی علیحدہ علیحدہ روزے کی فضیلت جو ہے وہ حدیث کے اندر آئی ہے، ہر دن کی، یکم ذی الحج سے لے کر 9 تک ہر دن کی اپنی یعنی ہر روزے کی فضیلت ہے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کے اندر رہنے والے یا اسی طرح مشرقی ممالک والے اگر 8 اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیں گے تو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور ہمارے لیے اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم 8 اور 9 اگر یہ دونوں روزے رکھ لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے 9 ذی الحج کی بھی فضیلت ہے اور ذی الحجہ کے اپنے روزے کی بھی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔